السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک۔ آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری بمطابق 624 عیسوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور نانا کا اسم مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لال ابو محمد کنیت سید الخطاب اور شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن رکھا اور 7ویں دن عقیقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 برس کے تھے جب سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پہلی بار مجاہد کی حیثیت سے طبرستان پر سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حملہ کیا، پھر جنگ جمل اور جنگ صفین بھی لڑی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وفات کے بعد ماں سوائے وہ علاقہ جو حضرت امیر معاویہ کے زیر تسلط تھا، تمام مسلمانوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پیش قدمی شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوفہ میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ سے مدائن کی طرف بڑے صعوبات پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج میں کچھ کمزوری محسوس کی۔ آپ نے اپنے لشکر سے خطاب فرمایا، میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا اور تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں۔ تمہارے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ اسے مسترد نہیں کرو گے۔ جس اتحاد و یکجہتی کو تم پسند کرتے ہو وہ اس تفرقہ و اختلاف سے کہیں بہتر اور افضل ہے جسے تم چاہتے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سے اکثر اشخاص جنگ سے پہلو تہی کر رہے ہیں اور لڑنے سے بزدلی دکھا رہے ہیں۔ میں تم لوگوں کو تمہاری مرضی کے خلاف مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تقریر سن کر خارجی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہو گئے۔ ربیہ اور مدائن نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک خارجی جرح بن قبیصہ نے چھپ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، جس سے آپ کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں قصر ابیض میں زخم بھرنے تک ٹھہرے رہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ آپ نے صرف 6-7 ماہ خلافت کی۔ عمرو بن عاص نے حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ مجمع عالم میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی خلافت کی منتقلی اور صلح نامہ کے بارے میں اعلان کروا دو تاکہ راہ ہموار ہو جائے۔ لہذا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، خدا نے ہمارے اگلوں سے ہماری ہدایت اور پچھلوں سے ہماری خون ریزی کرائی۔ دنائیوں میں بہترین دنائی تقوی اور کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری بدعمالیاں ہیں۔ یہ امر خلافہ جو ہمارے اور امیر معاویہ کے درمیان متنازع فی ہے، وہ اس کے حقدار ہیں۔ دونوں صورتوں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح اور تم لوگوں کی خون ریزی سے بچنے کے لیے میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ پھر حضرت امیر معاویہ کی طرف مخاطب کو کر فرمایا، یہ خلافت تمہارے لیے فتنہ اور چند روزہ سرمایہ ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وما اہل و عیال واپس مدینہ تشریف لے گئے، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح ہوگی۔ حضرت حسن کا 2 بڑے گروہوں میں صلح کرانا۔ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق صلح کروائی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد
آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ جن لوگوں نے آپ کے پدر بزرگوار کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور ان میں سے 40,000 نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور تقریباً 7 ماہ حجاز، یمن، عراق، خراسان وغیرہ کے خلیفہ رہے۔ بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے آپ کی طرف کوچ کیا اور آپ نے حضرت معاویہ کی طرف، اور جب دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوچا کہ جب تک بہت سی جانیں ضائع نہ ہوں گی ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب نہ آئے گا، اس لیے حضرت معاویہ کو یہ کہلا بھیجا کہ میں اس امر کو تسلیم پر آمادہ ہوں کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو، بشرطے کہ باشندگان مدینہ، حجاز و عراق سے ان امور میں سے کسی کا تم مواخذہ نہ کرو جو میرے پدر محترم کے زمانہ میں واقع ہوئے تھے، اور اسی قسم کی اور بھی چند شرائط قرار دی۔ حضرت امیر معاویہ نے آپ کی سب شرطوں کو قبول کر کے صلح کر لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا جو آپ کے اس ارشاد مبارک میں تھا کہ میرا یہ بیٹا سید سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ یہ واقعات کہ بہت ہی ہم شکل تھے۔ قضائی فرماتے ہیں کہ جب تک امام علی بن ابی طالب کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم قتل نہ ہو لیا انہوں نے وفات نہ پائی۔ آپ نے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس کو 10,000 درہم مل جائیں۔ آپ نے اسی وقت مراجعت کی اور اس قدر درہم اس کو بھیج دیے۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے اپنے پروردگار عز و جل سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے ایسی حالت میں ملوں کہ اس کے گھر کی طرف میں پیادہ پا نہ گیا ہوں۔ چنانچہ 20 مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پیادہ پا تشریف لے گئے، اور عمدہ عربی گھوڑے ہمراہ کوتل رہے، اور آپ نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال خدا کی راہ میں دے دیا اور 3 مرتبہ ٹھیک آدھ بانٹ دیا، یہاں تک کہ ایک پاؤں کا جوتا دے دیا اور دوسرا رکھ لیا۔ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو لاکھ درہم عطا کیے، اور جب کسی شخص کے کھجوروں کا باغ خریدتے تھے اور بائع محتاج ہو جاتا تو اس کو باغ واپس کر دیتے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کی قیمت بھی واپس دے دیتے۔ آپ نے کبھی کسی سائل کو نہ کہا، اور جس کسی شخص کو کوئی عطیہ عنایت کرتے تو اس کے لیے اوروں سے اسی قدر کی سفارش بھی کروا دیتے۔ آپ اپنے بیٹوں اور بھتیجوں سے فرماتے کہ علم سیکھو، اور اگر اس کو زبانی یاد نہ رکھ سکو تو لکھ لیا کرو اور اپنے گھروں میں رکھ لیا کرو۔ جب آپ نے زہر پیا تو آپ کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو کئی مرتبہ زہر پیا تھا مگر اس مرتبہ کا سا کبھی نہیں پیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بھائی جان آپ کو کس پر گمان ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں پوچھتے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس لیے کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر واقعی میں وہی شخص ہے جس کی نسبت میرا گمان ہے تو اللہ کا زور زیادہ قوی اور اللہ کی سزا زیادہ سخت ہے، اور اگر وہ نہ ہوا تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل ہو جائے۔ اور جب آپ کا وقت آخر قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا بچھونا نکال کر مکان کے صحن میں لے چلو۔ چنانچہ اس کی تعمیل ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ خداوند میں اپنے نفس کو تیرے سامنے قصوروار ٹھہراتا ہوں، کیونکہ ایسے نفس کے ساتھ مجھ سے درست کام نہ ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد روح کو خدا کے سپرد کیا اور بقیع میں دفن ہوئے۔ یہ حادثہ جان کا 50 ہجری میں واقع ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جیدہ بنت اشش نے زہر دیا۔ آپ کی جب حالت نازک ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، نانی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کرو کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد بھی
اجازت لینا ممکن ہے کہ اس وقت میری مروت میں اجازت دی ہو، اور ہاں بنی امیہ مزاحم ہوں گے، اگر ایسا ہو تو پھر مجھے وہیں دفن کر دینا جہاں میرا مقدر ہو۔ آپ نے 5 ربیع الاول 50 ہجری کو انتقال فرمایا، اور بنو امیہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا، لہٰذا آپ کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر و شفاعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔